وزیر خزانہ پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جولائی 2025 سے جو پاکستان کے شہری ہیں وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پے کیا کریں گے۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی جو اصطلاح ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے کون سا، تو وہ ٹیکس جو اس انکم پہ لگایا جائے گا جو صرف ایگریکلچر سے جنریٹ کی جائے گی۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے جس کی بیس پر جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس لینا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ ہم آپ کو قرض تو دے رہے ہیں لیکن آپ زراعت پر اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس پر ٹیکس بڑھائیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے حکومت پاکستان جو FBR کی ویلیویشن ہے اس کو تبدیل کیا گیا اور ریئل اسٹیٹ کے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیے گئے، لیکن ایگریکلچر پر ابھی تک جو ہے وہ انکم ٹیکس نہیں لگا۔ جو انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر پر انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ FBR یا وفاقی حکومت نہیں لے رہی، وہ جو بورڈ آف ریونیو پنجاب ہے وہ یہ ٹیکس لے رہا ہے، اور اس کی شرح جو ہے وہ 12.5 ایکڑ زمین ہے، نہ کہ وہ انکم پہ لگایا جاتا ہے جو اس کی پروڈیوس ہے۔ آپ نے کتنا گندم اگائی، کتنا گنا اگایا، کتنی دھان اگائی، کتنی کاٹن اگائی، کتنی آپ نے جو ہے وہ مکئی اور تل اگائے، ان تمام فصلوں کی بیس پہ جو ہے وہ اب ٹیکس لگانے کا گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ 12.5 ایکڑ کی شرط تھی جس کسان کے پاس جو 12.5 ایکڑ زمین تھی اس سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جا رہا تھا۔ وہ ٹیکس کتنا تھا؟ وہ انتہائی معمولی ایک اماؤنٹ تھی جو صرف اور صرف 300 روپے تھی جو بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا تھا۔ لیکن اب جب انکم پہ ٹیکس لیا جائے گا تو ہر جو فصل ہے اس سے آنے والی جو انکم ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے جو ریٹرن ہے اس میں شو کیا جائے گا، جس سے ایک طرف تو جو بھاری پیسہ آئے گا حکومت پاکستان کو، دوسری جانب جو ریٹرنز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ اس بات پر دھیان دے رہی ہے کہ جو ریٹرن ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائلر بنیں، اور نان فائلر کی جو اصطلاح ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اس سے کسان پر جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھ بڑھے گا، کیونکہ کسان جو ہے وہ اس وقت اس کو اپنی فصلوں کا ریٹ نہیں مل رہا، جبکہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ ایک لالی پاپ دے رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کسان کو جو ہے وہ ایگریکلچر مشینری دے رہے ہیں، ہم ٹریکٹرز دے رہے ہیں، ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں، لیکن اس سے کسان کا جو ہے وہ کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ کسان یہ چاہتا ہے، گزشتہ آپ PTI کا دور حکومت دیکھ لیں تو اس میں کسان کو جو ہے وہ نہ تو ایگریکلچر مشینری ملی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ ٹریکٹرز ملے ہیں، نہ کسان کارڈ ملا ہے، بلکہ اس کو اس کی فصلوں کا ریٹ ملا ہے، اور کسان آج بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کو اس کی فصلوں کا ریٹ دیا جائے، اسے کسی قسم کی جو ہے وہ مشینری نہیں چاہیے۔ لیکن مشینری جو ہے وہ بھی ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں، سپر سیڈر دیے جا رہے ہیں۔ کسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اور بھی جدید مشینری، جس طرح دنیا کے دیگر ممالک انڈیا اور چائنا جیسے ممالک جو ہیں وہ جو مشینری یوز کر رہے ہیں، جو زرعی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، جو سیڈز وہاں پر یوز ہو رہے ہیں فصلوں کو اگانے کے لیے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ پر ایکڑ ییلڈ بڑھائی، لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ نہ تو پر ایکڑ ییلڈ بڑھ سکی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسان کو اس کی فصل کا ریٹ مل سکا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی اور اسی صورت میں اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی عائد کر دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ کسان کے لیے ایک بری خبر ہوگی، اور اس سے کسان جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ سڑکوں پر بھی آئے گا۔ اس پر حکومت پاکستان کو اور پنجاب حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ کیوں لگایا جائے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ کسان اپنی زمین پر ٹیکس بھی دے رہا ہے، آبیانہ بھی دے رہا ہے، تمام جو ٹیکسز ہیں وہ پے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اب دوبارہ ٹیکسز لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس بات پر شور مچا رہی ہے کہ پنجاب میں تمام جو ایگریکلچر لینڈز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پنجاب میں آج بھی 2249 ایسے موضع ہیں، 2249 جن کو ڈیجیٹائز نہیں کیا گیا، اور وہاں پر مینول سسٹم چل رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ تمام جو پنجاب کی ایگریکلچر زمینیں ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، لیکن اربن زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن کا مسئلہ تھا، جس کے لیے جو ہے وہ پلس پروجیکٹ لانچ کیا تھا۔ یہ تقریباً 40 سے 45 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، یہ جو پنجاب اربن لینڈ انہانسمنٹ سسٹم ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری جو ہے وہ کہانیاں ہیں، لیکن یہ جو پلس کا پروجیکٹ ہے یہ اس کو ہم بہتر اس لیے کہیں گے کہ جو زمینیں ابھی تک یا جو شہری پراپرٹی جو پلازے ہیں جو ڈیجیٹائز نہیں ہوئے ان کو ڈیجیٹائز کرنے پر جو ہے وہ کام شروع ہو گیا۔ ایک اور اہم پوائنٹ پہ بات کروں گا وہ ہے لینڈ جو کیسز ہوتے ہیں۔
دیہاتوں میں ہم اکثر یہ سنتے تھے کہ پہلے باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، ایک دادا سے پوتا اور پڑپوتا تک یہ جو ہے جو ریونیو کیسز ہے وہ چلتے ہیں، لیکن صورتحال آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ آئی ٹی کا شور مچایا جا رہا ہے، ای فائلنگ ای کیس مینجمنٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے بورڈ آف ریونیو میں، لیکن ابھی بھی کیسز کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ اس وقت بھی 63,000 کیسز جو تحصیلدار سے لے کر ممبر بورڈ آف ریونیو تک کی جو کورٹس ہیں ان میں چل رہے ہیں، اور ان پر فیصلوں کے لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں۔ یہ کچھ ایگریکلچر اور جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اور بورڈ آف ریونیو ہے اس کے معاملات سے جڑی اہم خبریں تھیں۔